حضرات شروع ہی میں انشاءاللہ ویسے کم سے کم 50 لوگ ابھی آ سکتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر صلوات بھیج کر کھڑے ہو جائیں۔ امام قائم علیہ السلام پر آگے آ جائیں پلیز آگے آ جائیں آپ حضرات۔ ہاں اتنا رہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیے، ورنہ 1 گھنٹے تک ادھر میرے خیال سے اگر آپ لوگوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ 1 گھنٹے تک چہرہ اٹھا کر دیکھنے میں بہرحال مولا کے صدقے میں برداشت کرتے ہیں لوگ۔ آپ حضرات کے سامنے امامت و خلافت کے موضوع پر جس سلسلہ گفتگو کا آغاز چاند رات میں کیا گیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اختتام کے باب میں داخل ہو رہا ہے۔ مجالس رہیں گی، لیکن یہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجمع، اتنا بڑا مجمع اب آئندہ برس ملے گا۔ عزیزان محترم، میں نے جس مقصد کے تحت اس موضوع کا انتخاب کیا تھا، امامت و خلافت اور فلسفہ شہادت، تاکہ آپ کے حافظے کو تازہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم جس سلسلہ امامت کو مانتے ہیں اس میں کانٹینیوٹی کتنی ہے، اس میں اطمینان کتنا ہے، اور وہ سلسلہ پروردگار عالم کا منتخب کیا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جناب آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک 2 سلسلے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ادھر آدم ہیں تو ادھر ابلیس، ادھر جناب ابراہیم ہیں تو ادھر نمرود، ادھر جناب موسیٰ ہیں تو ادھر فرعون، ادھر پیغمبر عربی ہیں تو ادھر ابو لہب و ابو جہل، اور ادھر مولا حسین ہیں تو ادھر یزید۔ عزیزان محترم، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بہت مشہور واقعات
اجنبی نہیں کہ جس میں آپ کو ثبوت کی ضرورت محسوس ہو کہ یہ ہے کہاں، اس کا حوالہ کیا ہے، نہ، صرف مشہور واقعات بیان کر کے میں نے نتیجے دیے آپ کو کہ ہم جس سلسلہ امامت کو مانتے ہیں اس کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں، پیغمبر کی حدیثیں ہیں، تاریخ کے حوالے ہیں کہ ہمیں سلسلہ امامت نے کبھی شرمندہ نہیں کیا، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے، ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں سب مانتے ہیں، مجبوری ہے۔ اور دوسرا سلسلہ جو ہے بچ بچ کر، بچا بچا کر اس واقعے کی صفائی دینا پڑ رہی ہے، اس واقعے کی صفائی دینا پڑ رہی ہے، اس واقعے کی صفائی دینا پڑ رہی ہے، معاملہ صاف نہیں ہے۔ صاف نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قانون ایک نہیں ہے۔ ہم نے روز اول کہا، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہادی کو من جانب اللہ مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، جس کے کیریکٹر کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو اسے ہادی مانتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ جملے نہیں ہیں، یہ ہمارا پالیسی میٹر ہے۔ ہم جس سے بلانگ کرتے ہیں، جس عقیدے سے، جس فیض سے، جس دین سے، جس راستے سے، آیہ تطہیر چھوٹی چیز نہیں ہے، پروردگار عالم کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے آل محمد کے لیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، 200 گھنٹے کی ہمارے علماء نے تقریریں کی ہیں آیہ تطہیر پر، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آیہ ولایت ایک لائن کی ویسے تو آیت نظر آتی ہے، لیکن یہ خدا کی دی ہوئی ولایت ہے جو رب العالمین ہے۔ خدا کو سمجھو تو اس کا ولی سمجھ میں آئے گا۔ تو عزیزان محترم، اور 12ویں کی مجلس میں انشاءاللہ یعنی اس سب چیزوں کا خلاصہ جو آئے گا، اس لیے کہ بات آخری امام تک جانی ہے۔ امامت کا موضوع بغیر امام آخر کے ذکر کے مکمل نہیں ہو پائے گا، وہ 12 کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن آج کی حد تک کہ کل جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ عزیزان محترم، جو بنیادی فرق ہے اسکول آف امامہ اور اسکول آف خلافہ میں، وہ یہ ہے کہ امامت کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو نظریہ حیات ہے، جو نظریہ زندگی ہے، اس میں قانون پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، یہ بنیادی بات۔ اور جو خلافت کا اسکول ہے اس میں حادثہ پہلے ہے، اس حادثے کو قانون کا نام بعد میں ہے، یہ بنیادی بات۔ تو کل میں نے بات کی تھی اجماع کی، پہلی منزل پر جو بات ہوئی، یعنی کوئی قانون نہیں تھا، جب حادثہ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہ اسے اجماع کہتے ہیں۔ جب نامنیشن ہو گیا، یہ کیا؟ کہ اسے نامزدگی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ شخص اتنی عیاری تھی کہ اگر میں کسی کو اپنے بات نامزد نہ کروں تب بھی غلط نہیں، اس لیے کہ رسول نے نہیں کیا تھا۔ دیکھیے آپ مکاری۔ اور اگر میں کسی کو نامزد کر دوں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ میرے سے پہلے والے نے مجھے نامزد کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ دونوں طرف سے۔ لیکن کیا کہنا،
میرے مولا کے کردار کا کہ اپنا کیریکٹر ایسا پیش کیا. ایک تو حکومت کی طرف دوڑے نہیں, توجہ فرمائیے گا, یعنی حکومت کی طرف دوڑے نہیں. یہ سارا زور دباؤ سب کچھ اس لیے تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں, مولا نے ایک جملہ عطا کیا ہے اس وقت, میں ابھی تازہ آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ عزیزان محترم دیکھیے, ممکن ہے کہ ہم لوگ اتنا نہ جانتے ہوں مولا علی کے بارے میں. بڑی نازک سی بات ہے, آپ کی سماعتوں پر آج شب عاشور یقیناً مولا کا عطا کیا ہوا یہ جملہ, اس کو میں ڈیولپ کروں گا اور اس پر اور تقریریں ہوں گی انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن اس وقت یعنی ممکن ہے کہ ہم اتنا مولا علی کے بارے میں نہ جانتے ہوں, لیکن جو دشمن کردار علی سے مسلسل شکست کھاتا رہا, توجہ کیجئے گا, وہ خوب جانتا تھا کہ علی ہیں کیا. توجہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ خوب جانتا تھا کہ علی ہیں کیا, لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا دنیا کے کسی حصے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے خون جگر سے اسلام کے شجر کو ہرا بھرا کیا ہو اور اس کے خلاف سقیفہ میں کارروائی ہو اور وہ کوئی ریئیکٹ نہ کرے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, یعنی یہ سب اسی لیے تھا کہ مولا علی سقیفہ کی کارروائی کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرے کہ اس سقیفائی خلافت والوں کو یہ موقع مل جائے کہ ہم نہ کہتے تھے یہ بنی ہاشم کا حکومت کے لیے کھیل تھا. میں جو کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم, دیکھیے چھوٹے چھوٹے اداروں میں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا, لیکن یاد رکھیے گا یہ ابراہیم و اسماعیل کا وارث آیت اللہ خمینی نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ خدا کی راہ میں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں بہت گہری بات ہے, خدا کی راہ میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بنیاد ہم رکھیں کو. ایک سلوات بھیجئے بھائی, کیا ایک اور سلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد. خدا کی راہ میں ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے نا. اس لیے میں باتیں ہو رہی تھیں, ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے اعتبار سے نہیں, میں تو پورے اسلام اور یہ حسینیہ یا دنیا کی اور امام بارگاہیں اسی اسلام کا ایک جز تو ہے نا. توجہ فرمائیے گا, تو اس میں تو اس کی عکاسی, اس کا اثر ہونا ہی چاہیے. نہیں ہے تو مجھے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یاد رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ جو اعلان کرے وہ بنائے بھی, جو بنیاد رکھے وہ دیواریں بھی کھڑی کرے, جو دیواریں کھڑی کرے وہ چھت بھی ڈالے, جو اسٹرکچر یا عمارت بنائے ضروری نہیں کہ وہی ڈیکوریشن بھی کرے. اصل معاملہ ہے خلوص نیت کا. میں جو کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, اس لیے کہ دین کی راہ میں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے خلوص سے گردن پہ چھری رکھنا. اب ذبح عظیم اسماعیل بنیں گے یا حسین بنیں گے یہ خدا جانے. ایک سلوات پڑھ دیں ذرا محمد والے محمد پر.
عزیزان محترم، یہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں اگر میں اتار سکا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو لیکن جو باطل ہے، چونکہ اس کے یہاں جو بھی ہے وہ حاضر کا حصہ ہے معاملہ، وہاں یہ ہو رہا تھا کہ یہ علی رد عمل کیوں نہیں دے رہے. ہم کاروائی پر کاروائی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر سے ویسا رد عمل نہیں مل پا رہا ہے. شاید اسی لیے ابو سفیان دوڑا ہوا آیا تھا کہ علی نے وہ نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے. تو اب چلو چل کر پھر حرارت کا اندازہ لگایا جائے. میرے مولا نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا؟ اور یہ کہا کہ میں بولوں گا تو تم کانپو گے، میں بولوں گا تو تم کانپو گے. اس لیے کہ ہم تم کو اتنی مہلت دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ساری سازشوں کو بروئے کار لے آؤ، تب بھی تم امامت کی گہرائی کا اندازہ، توجہ کیجئے گا، تب بھی تم امامت کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. توجہ فرمائیے گا. اجماع کیا گیا امامت کے خلاف، استخلاف نامزدگی امامت کے خلاف، کمیٹی امامت کے خلاف. اب اس کے بعد در در کی ٹھوکریں کھا کر علی کو ماننا پڑا. پھر فوراً اس گروپ اور گروہ نے ریئلائز کیا کہ یہ ہم نے کیا کیا. توجہ کیجئے گا، یہ ہم نے کیا کیا. زیادہ دیر نہیں لگی. سب سے پہلے اما جان نے یہ، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم امت کے اتحاد کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، ہم اجماع کا ساتھ نہیں دیتے، ہم امت کا ساتھ نہیں دیتے. میں نے بتایا کہ جیسی بیعت، ظاہری بیعت مولا علی کی ہوئی مسجد النبی میں، ویسی کسی کی نہیں ہوئی. تو اب تو کم سے کم شرم آنی چاہیے تھی کہ یونانی بس منتخب ہونے والے امت کے اس رہنما کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کرتا. لیکن یہ امت مسلمہ پر قرض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اہل بیت کا در چھوڑنے کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دقت تو ہمارے لیے ہے کہ ہمارے پہلے علی ہیں. نہیں میں سمجھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، دقت تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں علی کے بعد 11 علی جیسے چاہیے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا. تو پریشانی تو ہمارے لیے ہے نا کہ علی کے بعد 11 علی جیسے ملیں. ارے ذرا سے بھی غیرت ہوتی چوتھی منزل پر صحیح، اب جو علی مل گئے تھے تو علی کو چھوڑ کر نہ جاتے، لیکن علی سب سے اٹھتے ہی نہیں ہے. اسے ہم کریں کیا؟ تم ایک کو برداشت نہ کر پائے، یہاں 12 علی ہیں. صلوات بھیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر. بس تمہید آج کی یہ میں پہنچانا چاہتا تھا آپ تک تاکہ آپ کو امامت کے تسلسل کا اندازہ ہو. اب عزیزان محترم معاملہ یہ ہوا کہ آخری نام رکھا گیا قہر و غلبہ. خلافت کے اسکول کا آخری جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ قہر و غلبہ. یعنی اجماع کی ضرورت نہیں، نامزدگی کی ضرورت نہیں، کمیٹی کی ضرورت نہیں، جو غلبہ پیدا کر لے وہ خلیفہ. یہ شام سے چلا ہے قانون، امت نے قبول کیا. اور یاد رکھیے گا مولا علی وہاں حادثاتی طور پر آئے تھے. اگر آپ تجزیہ کریں اس وقت کی امت کا تو جو نظر آئے گا آپ کو وہ شام کی وہ خلافت نظر آئے گی کہ جس کی تیاری کی تھی دوسرے حاکم نے. اپنے طور پر اس نے سارے انتظامات کیے، سارے اہتمامات کیے، لیکن
میرے مولا نے تیسرا خطبہ پڑھیے گا نہج البلاغہ کا جا کر. کل میں نے شروع کی جو باتیں کہی تھیں جہاں میرے مولا نے کہا کہ تم سب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے, سب تمہیں پتا تھا کہ معاملہ ہے کیا, لیکن دنیا کی زینت نے تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے. علم سب تھا تمہیں. اور جہاں تک میرا معاملہ ہے میرے مولا نے کہا سنیے گا, اما والذی فلق الحبا وبرا النسما لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر, کہ خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا, جس نے خلقت کی, اگر ہم پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی, اس لیے کہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے. یاد رکھیے گا مجمع ظاہری طور پر بھی اگر ہادی کا انتخاب یا ہادی کا اقرار کرے تو ہادی پر حجت تمام ہو جاتی ہے. یہی بات مولا علی کی تھی, یہی بات مولا حسین کی تھی. بات کو سمجھیے گا, میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں, اب مجھے پیچھے نہیں جانا ہے عزیزان محترم. تو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی, بیعت کرنے والوں کی کثرت نہ ہوتی, تو لال فئی تو میں اسی طرح سے ناقہ خلافت کو واپس بھیج دیتا جیسے پہلی منزل پر ابو سفیان کو واپس بھیجا تھا. یہ جملے ہیں مولا کے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے کے. اور اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے اور یہ تمہاری یہ دنیا, تمہاری یہ حکومت علی کی نظروں میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے. یہ ہے علی کی نظر میں دنیا. میرے مولا نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اپنا فیصلہ میرے مولا نے بتا دیا. اب اس کے بعد کل کی گفتگو سے میں متصل ہو جاؤں کہ ادھر مولا علی آئے, ادھر جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان. اب امت کو فیصلہ کرنا ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو حکومت سے امامت کو جوڑا جاتا ہے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. جو کہا جاتا ہے حکومت نہیں تو امامت کیسی, حکومت نہیں تو امامت کیسی. تو چلیے ہمارے 12 اماموں کی امامت نہیں مانتے, ابراہیم کی امامت تو مانتے ہیں آپ, کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا. تو اتنا بتاؤ کہ جب جناب ابراہیم کو امامت دی تو حکومت کس کے پاس تھی؟ بھائی تاریخ گواہ ہے اللہ نے امامت دی. جناب ابراہیم کو حکومت کرتا رہا نمرود. بھائی توجہ کیجئے گا, قرآن ہے نا, امامت جناب ابراہیم کے پاس, حکومت جناب نمرود کے پاس. تو کیا نمرود کی حکومت کی وجہ سے جناب ابراہیم کی امامت نہیں رہے گی؟ نہ, قرآن کا فیصلہ ہے امامت جو اس کو اللہ دیتا ہے اسی کے پاس رہتی ہے, حکومت کوئی کرتا رہے. تو جب نمرود کی حکومت سے ابراہیم کی امامت میں فرق نہیں آتا تو کسی اور کی حکومت سے امام حسن اور مولا علی اور 12 کی امامت پر فرق کیا آئے گا؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد. آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے آپ. اب عزیزان محترم امام حسن کے لیے یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے لوگوں نے بیعت کی. امامت کو ضرورت نہیں ہے,
یہ میں خلافت والے نظریے کی بات کر رہا ہوں. 6 مہینے کے بعد کہا کہ وہ تو سلو ہو گئی. شرطیں امام حسن کی تھیں لیکن السن والجماع کو کیا گیا اہل سنت والجماعت. یعنی وہ سال کہ جس میں قہر و غلبے کی حکومت اسٹیبلشڈ ہو گئی. لیکن امام حسین کے پاس نہ بیعت تھی، توجہ فرمائیے گا، اور یزید کے پاس سب کچھ تھا. بڑی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. دیکھیے یزید کے لیے اس کے باپ نے سارے مقدمات فراہم کر لیے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اپنی زندگی میں مدینے کا سفر کیا تھا اور پیسے دے دے کر لوگوں کو خریدا تھا. بکنے والے بھی تھے، بکنے والے بھی تھے. دیکھیے بات سمیٹنے جا رہا ہوں میں. امامت کو بھی سمجھیے، خلافت کو بھی سمجھیے. اب معاملہ یہ ہے، امام حسین کی ظاہری بیعت نہیں ہوئی، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. بھائی اور کسی کے لیے تو بحث بھی نہیں. مولا علی کی بیعت ہوئی نا، امام حسن کے لیے 6 مہینے کا ذکر ہے نا. امام حسین کے پاس تو ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں. اور یزید کے لیے معاویہ نے اجماع بھی کرایا، نامزد بھی کیا، مشورے کے لیے کمیٹی بھی بنائی، اور قہر و غلبہ تو وراثت میں ملا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چاروں چیزیں تو اس کے پاس جمع تھیں، اس کے پاس کمی کس بات کی تھی؟ لیکن ذرا دیکھیے خلافت ہے کتنی فقیر. بھائی توجہ کیجئے گا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہہ رہی ہے حسین بیعت کریں. بھائی سب بیعت کر چکے، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو اب تمہارے پاس کمی کس بات کی ہے؟ یہ بیعت کا دباؤ بتا رہا ہے کہ خلافت کا اسکول جانتا ہے پوری امت ایک طرف، امامت ایک طرف. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنا میرے مولا تیرے قربان. بیعت مانگی، دباؤ تو مولا علی پر بھی بنایا گیا تھا، لیکن وہاں بیچ میں زہرا آ گئی تھی. کا وقت گزرے گا میرا بیٹا سب سے بدلے لے گا. سنیے گا، میرا بیٹا ایک ایک کا حساب کرے گا. اور یہ پوری پلاننگ نبی کے ساتھ جناب زہرا کی تھی. میں عرض کر چکا پہلے کی مجلسوں میں کہ بابا دین پھیلائیے آپ، بچائے گی میری نسل، اور ایسا انتظام کرے گی. بھئی سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، میں آؤں گا واپس ابھی. ہم 11 اماموں کی شہادت مناتے ہیں نا، مولا علی کا بھی غم مناتے ہیں نا، جناب زہرا کے لیے بھی فرش عزا بچھاتے ہیں نا. لیکن کیا آپ نے کبھی تقریروں میں سنا کہ اور ائمہ کے غم کی مخالفت کی جاتی ہو؟ بھائی توجہ کیجئے گا، کسی اور امام کی عزا پر فتوے دیے جاتے ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے، معجزہ. عزیزان محترم، کہ جس نے قیامت تک
خدا کی قسم آج اس عاشور کی شب ہندوستان میں دن ہونے والا ہوگا، اس سے آگے اور منزل پوری دنیا میں حسین ابن علی اپنے فیصلے کا خراج لیتا ہے۔ ارے صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد وآل محمد پر۔ کہاں تک آپ کو بھی مجھے لے جانا ہے؟ آپ کو ذرا سا میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کو عزیزان محترم کہ اب یہاں پر میرے مولا نے اس طرح سے انتظام کیا، اس طرح سے اہتمام کیا کہ اب خلافت بالکل بے نقاب ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ گھبرا گھبرا کے کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک جملہ علامہ رشید ترابی مرحوم کا سن لیجئے تبرکن، اور وہ یہ کہ ہر سال امت مسلمہ شہادت حسینی کا ایک نیا جواب ڈھونڈتی ہے اور اتنی ہی پھنستی چلی جاتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر سال ایک نیا جواب، لیکن پھر بھی ایک تماچا اور ایک صدی لگاتی ہے، ایک تماچا اور ایک سال لگتا ہے۔ یعنی یزیدیت جو ہے پس سے پستر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے انکار حسین کی دھمک، یہ ہے انکار حسین کی دھمک۔ اور ابو الحسن علی ندوی جیسا مورخ یا محدث یہ لکھتا ہے کہ حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو اچھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ نہ چھوڑتے تو اچھا تھا۔ اور کبھی کبھی لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں اگر مدینے میں رہتے تو اتنی بڑی قیامت نہ آتی۔ تو یاد رکھیے گا، امامت نام ہے تسلسل کا۔ خدا کی قسم اگر تنہا امام حسین امام ہوتے نا اور شہادت کربلا ہوتی تو پتہ نہیں کب کے لوگ تعویلیں کر کے اس کو بھلا دیتے، لیکن ہم ایک کو نہیں مانتے، ہم 12 کو مانتے ہیں۔ سنیے، کبھی کبھی نوجوان دوست بھی متاثر ہوتے ہیں، امامت اور خلافت کے فرق کو سمجھیے۔ اور جو نتیجہ میں دینے جا رہا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا مدینہ نہ چھوڑتے، تو شاداب ذہن بالیدہ ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ساری باتیں تو اس لیے ہوئیں ورنہ کم سے کم مدینے میں ساتھ دینے والے تو ہوتے۔ ایسا حال نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، امام ایک نہیں ہے، 12 ہیں۔ امام سے پہلے بھی امام ہیں، امام کے بعد بھی امام ہیں۔ جیسے ہی کوئی آپ سے یہ کہے نہ چھوڑتے تو فوراً اس سے پوچھئے گا، امام حسن مدینے میں تھے کیا بچ گئے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ امام حسین مدینے میں تھے کیا انہیں دشمنوں نے زہر نہیں دیا؟ سمجھیے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو دشمن کو اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ مدینہ کیوں چھوڑا، افسوس اس بات کا ہے کہ اگر مدینہ نہ چھوڑتے تو قاتل بے نقاب نہ ہوتا، قاتل بے نقاب نہ ہوتا۔ یہ جو گھبراہٹ اور بے چینی ہے کہ مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے ہماری سازش بے نقاب ہو گئی، مدینے ہی میں تیاری تھی، امام حسین چلے گئے مکہ۔ دلیل یہ ہے کہ مکے میں بھی یزید نے قاتل بھیجے، امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ یہاں بھی قاتل بے نقاب نہ ہو پائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، امام حسین کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر یزید کو کر دیا بے نقاب۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور ایسا بے نقاب کیا کہ اب یزیدی بھی اپنے کو یزیدی کہنے کو تیار نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس منگلنگ کا مال، کالا مال جب تک پکڑا نہیں جاتا تب تک تو مالک کا ہوتا ہے، لیکن جب کالا مال پکڑ جاتا ہے تو سمجھدار مالک کہتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ مال میرا نہیں۔ اسی طرح سے جب تک قاتل اسمگل ہوتے رہے سب کہتے رہے میرا میرا میرا، لیکن جب یزید کو حسین نے پکڑ لیا اب کوئی نہیں کہتا میرا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اب کوئی نہیں کہتا میرا۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، حسین
तन्हा फर्द नहीं है, हुसैन पूरे सिलसिले का नाम है, और यजीद भी अकेला नहीं है। भाई ये सोच कर आया था कि हुसैन के पास अब कुछ भी नहीं है, हमारे पास इजमा भी है, इस्तिखलाफ भी है, शूरा भी है, कहरो गलबा भी है, बैत ले लो ताकि हमेशा के लिए इमामत का खात्मा हो जाए। लेकिन क्या कहना इमाम हुसैन का, बज़ाहिर उनके पास कुछ न था, लेकिन इनकार का एक ऐसा वार किया, इनकार का एक ऐसा वार किया कि शायर ने कहा एक दिमागी चोट थी वो ज़रबे इनकारे हुसैन, फिर यजीदी नस्ल में जो भी हुआ गूंगा हुआ। अरे सलवात भेजिए तो मैं नतीजा तो दे दूं। तवज्जो फरमाइए मोहतरम, देखिए पैगंबर पर दबाव बनाया गया, खरीदने और डराने की कोशिश की गई, मौला अली के गले में रस्सी डाली गई, इमाम हसन को सुलो के नाम पर बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई, इमाम हुसैन से मुतालबा बैत हुआ, लेकिन इन सब के पास कुछ न कुछ लोग थे ना। हत्ता यह कि इमाम हुसैन के साथ भी कम से कम 72 सिपाही थे ना, लेकिन मुतालबा बैत था। लेकिन ये इनकार हुसैन का असर था कि सैयदे सज्जाद दरबारे यजीद तक बीमारी के आलम में गए, लेकिन अब यजीद में इतनी हिम्मत न थी जो सैयदे सज्जाद से मुतालबा बैत कर सकता। सज्जाद ने बताया, यजीद मैं तेरे घर तक आ गया हूं, अब अगर हिम्मत हो तो बैत मांग कर दिखा। अजब नहीं यजीदी कहे एक करबला तो बर्दाश्त नहीं है, अगर और बैत मांगते तो पता नहीं कितनी करबलाएं बन जाती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब लोग ये कहते हैं हुसैन ने खोया क्या, हुसैन ने पाया क्या। तो पहले ये तय करो कि हुसैन वारिस किसके हैं, हुसैन वारिस किसके हैं। हुसैन ने 72 जाने देकर क्या क्या बचाया ये हर आदमी नहीं समझ सकता है, इसलिए कि इनकार हुसैन ने आदम का इल्म बचाया, नूह का तकवा बचाया, इब्राहिम की खुल्लत बचाई, मूसा की हैबत बचाई, ईसा का ज़ुहद बताया, यूसुफ का जमाल बताया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत के दारो मदार को बचाया। इसलिए कि एक इनकार ने वो काम कर दिया। क्यों यूं तिल मिला गया था पैगंबर का महजबी, गुस्से से बार बार उलटता था आस्तीं। बैत का जब सवाल उठा कह दिया नहीं, वल्लाह इस नहीं ने रखी आबरूए दी, वल्लाह इस नहीं ने रखी आबरूए दी, बर्बाद करके रख दिया जुल्म यजीद को, मारी फना की ठोकरे ताजे यजीद को। ये तो बात थी हमारे उस मौजू से मुताल्लिक कि अब कोई नहीं कहता, यजीद के बाद कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा। और आज तक, आज भी मैं सोच रहा था टीवी पर जब शाम का मंजर दिखाया जा रहा था कि कहां है कब्र यजीद, भाई तवज्जो कीजिएगा, कहां है उसके आसार। मैंने कहा ना, बर्बाद करके रख दिया जुल्म यजीद को,
ماری فنا کی ٹھوکریں، اللہ اکبر، ماری فنا کی ٹھوکریں تاج یزید کو۔ اور پھر پروردگار عالم نے بھی کہا کہ اب دیکھو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس امام کو کبھی بھولنا نہیں۔ یاد رکھیے گا جو کبھی کبھی دبے دبے الفاظ میں عزاداری کی یا ماتم کی یا عزاداری کے کسی جز کی مخالفت ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا اللہ نے حسین کی قربانی کو فراموش نہیں کیا، ورنہ شب قدر میں زیارت امام حسین نہ ہوتی، 15ویں شعبان میں زیارت امام حسین نہ ہوتی، عید و بقرعید میں زیارت امام حسین نہ ہوتی۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ خدا کا اجر ہے حسین کے لیے، چاہیے سوچئے گا۔ اسی لیے اس وقت کے مرجع علی قدر آیت اللہ العظمی وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی، ان کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر حسین کی عزاداری یا شاعر حسینی پر کوئی چھوٹا سا بھی ڈاؤٹ کرے تو یہ پیغمبر کی کمر توڑنے کے برابر ہے۔ یوٹیوب پر ان کی تقریر پڑی ہوئی ہے امام حسین سے متعلق 2 پارٹ میں، انگلش میں اس کا سب ٹائٹل بھی ہے، جا کر دیکھیے اور ایک دوسرے کو تحفتاً دیجیے تبرک کی شکل میں۔ یاد رکھیے گا پروردگار عالم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی امام بارگاہ پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، مجلسوں پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، عزاداری پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو آوازیں آنے لگتی ہیں، ارے یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، یتیموں کے کام آ جائے، بیواؤں کے کام آ جائے، یعنی اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو خدا را حسین سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کیجیے، حسین سے متعلق کوئی ایسی بات نہ کیجیے، نہیں برداشت کیجیے جو میں کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، نتیجہ ہے اس لیے کہ وہ سب تو موضوع تھا، لیکن یہاں پر اب اس کا حاصل کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، بس سمجھ لیجیے کہ خالی امامت نے تو دین بچایا ہے، لیکن اب عزاداری کا منظر کیا ہے، عزاداری کی پوزیشن کیا ہے، عزاداری کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ بتائیے، میں نے آپ کے سامنے نبیوں کا ذرا سا تذکرہ کیا، لیکن آپ کے اسلام میں کسی نبی کی یاد کیا ہے؟ جناب آدم کی یاد ہے، جناب نوح کی یاد ہے، جناب موسیٰ کی یاد ہے، جناب عیسیٰ کی یاد ہے، کسی نبی کے عمل کی یاد اسلام میں نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم کی یاد ہے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیے عزاداری کو اگر سمجھنا ہے تو نماز سے نہ سمجھیے، روزے سے نہ سمجھیے، زکوٰۃ سے نہ سمجھیے، خم سے نہ سمجھیے، اگر عزاداری کو سمجھنا ہے تو حج سے سمجھیے۔ جتنا جتنا عبادت حج سمجھ میں آتی جائے گی اتنا اتنا عزاداری امام حسین سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ جناب ابراہیم و اسماعیل کا عمل کیا عمل تھا؟ خواب دیکھا تھا نا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسی خواب کو دیکھ کر بیٹے کو ذبح کرنے چلے، بیٹا بچ بھی گیا، بیٹا بچ بھی گیا۔ یہ لوگ جو کبھی کبھی مجھ سے کہا بھی گیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کتنا بڑا قرض ہے امت مسلمہ پر کہ خوش قسمتی سے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں عزاداری کرنے کی اجازت ہے، لیکن مکے اور مدینے میں خدا کی قسم اگر آپ سوچ لیں تو اس قوم پر، اور ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں جو مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا، اور وہ یہ کہ جب تک امت مسلمہ دل کی گہرائی سے یزید سے اظہار بیزاری نہیں کرے گی اس وقت تک اس کے دامن سے دہشت گردی کا داغ چھٹ نہیں پائے گا، دل کی گہرائی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سب جشن منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن شہادت حسینی کی کوئی یاد سرکاری طور پر مڈل ایسٹ بالخصوص سعودی عرب میں نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی یاد منانا بھی چاہے تو اس پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ خوش قسمتی ہے آپ کی
اور جب ہم زیادہ کچھ کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے شہادت تو رتبہ ہے، شہادت تو مرتبہ ہے، شہادت تو مقام ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے حسین کو تاج شہادت دیا۔ توجہ کیجئے گا، تو شہادت کب؟ 10ویں محرم، اور بقرعید کب؟ 10ویں ذیلحجہ۔ سننا دوستو، بھائی اگر شہادت خوشی کا موقع ہے تو جہاں اسماعیل ذبح نہیں ہوئے اس میں غم منانا شروع کر دیجئے آپ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، وہاں بھی خوشی یہاں بھی خوشی۔ محبت ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں، لیکن اللہ نے کہا کہ بچا صحیح لیکن ہم اس کی یاد منائیں گے، ہم اس کی یاد منائیں گے، اور پوری حج کی عبادت گرد ہے اسی خواب کے۔ ہے کوئی جو کہے کہ آج 14 صدیوں کے بعد حج کا عقلی فائدہ کیا ہے؟ پاسپورٹ بنوانے سے لے کر طواف، اور طواف کے بعد قیام، اور قیام کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد پتھر سے پتھر کو مارنا، کیا کوئی ہے جو یہ کہے کہ کیا یہ پیسہ غریبوں کے کام نہیں آ سکتا، یتیموں کے کام نہیں آ سکتا، بیواؤں کے کام نہیں آ سکتا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کروڑوں ڈالر حج کی یاد میں خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محتاجوں کے کام آئے، مستحقوں کے کام آئے تو جواب الہی آئے گا۔ تمہیں قربانی کا رتبہ معلوم نہیں ہے، تمہیں قربانی کا عزم معلوم نہیں ہے۔ اگر ہمارے خلیل نے خلوص نیت سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی ہے تو اس کی یاد منانے میں جتنا پیسہ بھی خرچ ہو وہ عبادت ہے، فضول خرچی۔ بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھدار تو پہنچ گئے، لیکن نوجوان دوستوں کے لیے یہ جو ساری یاد ہے یہ خواب کے لیے ہے نا۔ کربلا خواب نہیں ہے، کربلا تعبیر خواب ہے۔ تو اگر خواب کو یاد کرنے میں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جائیں وہ تو فضول خرچی نہیں۔ اب اگر ہم تعبیر خواب کو یاد کرنے میں پیسے خرچ کریں تو یہ فضول خرچی کیسی، یہ بدعت کیسی؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، خالق جانتا ہے۔ مفاتیح الجنان رکھی ہوگی، نہ ملے تو وقت مل جائے تو پڑھ لیجئے گا۔ 9ویں ذیلحجہ سب سے بڑی زیارت کربلا کی روز عرفہ کی ہے۔ ویسے تو 40 بھی ہے، یہ روز عرفہ ہی میں بڑی زیارت کیوں ہے؟ اس وقت حاجی جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، زوار جمع ہوتے ہیں کربلا میں۔ جائیے، چھٹے امام کی روایت ہے، ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ تم زیارت کو نہیں گئے؟ کچھ عذر پیش کیا، کہا جایا کرو، زیارت کربلا حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ تعجب، 2 3 بات 70 تک پہنچی۔ 70 حج مقبولہ کا ثواب، مقبولہ قبول کیا ہوا حج۔ چھٹے امام، کیا کہنا امام معصوم کا، کہا اگر حج واجب کے ترک کا خوف نہ ہوتا،
حج واجب کے ترک کا اگر خوف نہ ہوتا تو اور بیان کرتا ثواب زیارت حسین. یہ امام کہہ رہے ہیں، کہا لیکن 9 ذی الحجہ کو حجاج جمع ہوتے ہیں عرفات میں، زوار جمع ہوتے ہیں کربلا میں. اب فرق کیسے پتا چلے کہ خواب کو کون یاد کر رہا ہے، تعبیر کو کون؟ قرآن ناطق کا ارشاد ہے مجمع ہوتے ہیں دونوں جگہ، عرفات میں بھی کربلا میں بھی، لیکن خدا کی نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر ہوتی ہے پھر عرفات والوں پر ہوتی ہے. اب ممکن ہے کوئی کہے حج تو واجب ہے، زیارت تو مستحب ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ کامل الزیارات انگلش میں بھی آ گئی ہے، جا کر پڑھیے گا تو اس میں لکھا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کربلا جاؤ سال میں. پوری ذمہ داری لے کر میں بات کر رہا ہوں، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ تم زیارت کرنے جاؤ. لیکن بات جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا حج واجب ہے، زیارت مستحب ہے، چلیے وہی مانا. سلام اور سلام کے جواب کے لیے کیا خیال ہے؟ سلام کرنا بھائی آخر تک سلام کرنا مستحب، جواب دینا یہی ہے نا مسئلہ. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. لیکن اگر اس پورے عمل کے 70 درجے ہوں تو حدیث میں یہی ہے کہ 69 درجے کا ثواب سلام کرنے والے کا، 1 درجے کا ثواب جواب دینے والے کا. حالانکہ جواب واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے. تو اپنا سلام سمجھ میں آ گیا، حسین کو سلام سمجھ میں نہیں آیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ آج شب عاشور میں خصوصی طور پر میں نے یہ تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر کوئی غلط فہمی میں عزاداری کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اگر دانائی کے ساتھ ہے، سمجھداری کے ساتھ ہے تو وہ جانے اور حسین جانے اور حسین کا خدا جانے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے حفاظت دین کے لیے جس طرح کی قربانی دی ہے، اس کو لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. لیکن کربلا کیا سجائی ہے میرے مولا نے. مدینہ چھوڑا اس میں بھی مصلحت، حج کو عمرے سے بدلا اس میں بھی مصلحت، اور پھر جب کربلا آئے ہیں تو ایک ایک قدم ایسا بے نقاب کیا یزیدیوں کو. کل میں نے عرض کیا کہ اگر تھوڑی دیر پانی اور نہ مانگتے تو بچہ شدت عطش سے شہید ہو جاتا. ہاں عزیزو، آج کی تاریخ آپ کے ہاں غازی ابو الفضل کو یاد کیا جاتا ہے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اگر ایک طرف علی اصغر کے لیے سوال آب ہے تو اگر اس میں کوئی مجبوری ہوتی نا تو عباس دریا سے پیاسے نہ نکلتے. دونوں کو آپ خود مربوط کر لیجئے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی اصغر کے لیے سوال آب ہے اتمام حجت کے لیے، لیکن یہ مجبوری نہیں ہے، یہ صبر کی منزل ہے. فرات خود در خیمہ کو چومتی گلریز، علی کا شیر مگر صبر کی کچھار میں تھا. ہاں غازی، آپ کو اس قوم کا سلام. پتہ ہے نا آپ کو
میں نے خود تو نہیں، ایک بزرگ خطیب سے سنا کہ وفاداری کا یہ عالم تھا غازی کا کہ امام حسن کی شہادت کے بعد کوئی غذا ایسی نہیں تھی جو امام حسین کھائیں اور غازی پہلے چکھیں نہ۔ مجھ سے میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ علی نے تو تمنا کی تھی کہ ایسا شجاع چاہیے، دلیر چاہیے، بہادر چاہیے، اس شجاعت کا اظہار کہاں ہوا؟ تو میں نے اپنے محدود علم کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ جو کام مولا علی کے لیے جناب زہرا نے کیا تھا نا، وہی کام مولا حسین کے لیے ہیبت عباس نے کیا۔ سنتے ہیں نا آپ، ان چیزوں کا تجزیہ بھی کیجئے۔ جب بیعت کا سوال ہوا ہے مدینے میں، تو سب سے پہلے جو جنگی تلوار کھینچ کر دربار میں داخل ہوا تھا وہ سوائے قمر بنی ہاشم کے اور کوئی نہیں تھا، یہ عباس کی ہیبت ہی تھی کہ حاجیوں کے بھیس میں آئے ہوئے قاتلوں کے درمیان سے نکال کر لائے ہیں اپنے بھائی کو۔ حر کا لشکر حملہ کرنے آیا تھا، لیکن ہیبت عباس کے نتیجے میں اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب چوتھی محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کی بات آئی ہے تو عباس کی بنائی ہوئی لکیر نے وہ کام کیا جو بڑی بڑی تلواریں نہیں کرتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں غازی کے لیے، لیکن اس کا آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا۔ لیکن عزیزو، آپ ذرا سا اندازہ کریں، شاید یہ چبھن آپ کو اپنے دل میں محسوس ہو۔ آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ آپ یہ سوچ سکتے تھے آج نہیں تو کل رو لیں گے، کل نہیں تو پرسوں رو لیں گے، لیکن آج عشرے کی آخری رات آ گئی، آج عشرے کی آخری رات آ گئی۔ ہاں عزادارو، دیکھیے امام حسن کے جنازے پر تیر لگا، تھوڑی کتابیں الٹی کہ عباس کہاں تھے، تجزیہ کیا تو پتہ یہی چلا قبضے پہ ہاتھ گیا ضرور تھا، لیکن حسین نے کہا عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت، روکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ دربار میں داخل ہوئے کہ عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ ہر جگہ یہی کہہ کے روکتے آ رہے ہیں، لیکن غازی کا جلال جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کی بات آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ غازی کو جلال آیا۔ اب حسین سمجھ گئے کہ اب ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، اب جناب زینب کے پاس گئے۔ اب پتہ چلا بی بی زینب کا رتبہ کیا ہے، بی بی زینب کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا فضہ جا کر میرے غازی کو بلا لا۔ اب غازی ابو الفضل عباس آئے ہیں، کہا عباس اگر دریا کے کنارے سے خیمے نہ ہٹے تو میں چادر سر سے اتار دوں گی۔ زینب کی چادر کی بات تھی، شاید اسی وقت غازی نے تلوار توڑ کر شہزادی کے قدموں پہ ڈال دی ہو کہ شہزادی جیسی آپ کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، میں نے پورے منظر کو اجاگر کیا ہے، میں نے پورے منظر کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ہے غازی کا جلال، یہ ہے غازی کا جلال۔ لیکن اب اس کے بعد جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اب غازی کو یہ خیال ہے کہ شاید اب میدان میں چلا جاؤں، شاید اب میدان میں چلا جاؤں۔ لیکن عزاداروں، ایک ایک اصحاب میدان میں جاتا رہا اور غازی کو حسین روک کر رکھے ہوئے تھے۔ آخر میں جب بالکل آخری وقت آ گیا اور امام حسین نے یہ جملہ کہا، اے عباس ہم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دیں، تو غازی نے یہی کہا، آقا جہاں لشکر گیا ہے وہیں علمدار کو بھیج دیجئے،
جہاں لشکر گیا ہے وہیں علمدار کو بھیج دیجئے۔ ہاں آزادارو، آپ کو پتا ہے نا کہ عباس کے رہنے سے سب کو کتنی تسلی ہے، سب کو کتنا دلاسا ہے، سب کو کتنا اعتبار ہے، اس لیے کہ اب تک جس کو بھی ضرورت پڑتی تھی وہ کسی اور کو نہیں، عباس کو پکارا کرتا تھا، عباس کو پکارا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر چھینی ہے تو ظالم نے کہا ہے کہاں ہے تیرا بھائی عباس؟ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ گھٹ گھٹ کرنا روئیے، گھٹ گھٹ کرنا روئیے۔ ارے صدقہ مانگنا ہے نا، خیرات مانگنا ہے نا۔ ہاں آزادارو جناب سکینہ کا واسطہ دیجئے اور غازی سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیجئے۔ ہاں آزادارو، مصائب میں آج میں کمی نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک تو غازی کا معاملہ ہے اور دوسرے شب عاشور ہے، اس لیے مجلس طولانی صحیح، اور آپ بھی جہاں تک بھی لوگ ہیں، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، اب میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں، اپنے کو تصور میں کربلا پہنچائیں، غازی کا نام لیں، سینے پہ ہاتھ ماریں، واہ عباسا، واہ سکینہ، واہ حسینہ، جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آپ کو پتا ہے شب عاشور کا ایک منظر میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ لگے۔ دیکھیے، جب ام البنین جیسی ماں ہوتی ہے نا تب عباس جیسا بیٹا ہوتا ہے۔ جب ام البنین جیسی ماں ہوتی ہے تب عباس جیسا بیٹا ہوتا ہے۔ علی کی شریک حیات بن کر آئی ہیں، لیکن یہ کہا ہے شہزادو میں کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں آئی، میں کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں آئی۔ اور عباس سے بھی کہا عباس اپنے کو ہمیشہ غلام سمجھنا، اپنے کو ہمیشہ غلام سمجھنا، آقا نہ سمجھنا۔ عزیزو، کتابوں میں تفصیل موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ کربلا میں پسر ساس سے کئی مرتبہ امام حسین کی گفتگو ہوئی۔ آخری گفتگو کے لیے یہ طے پایا کہ امام حسین جائیں گے بات کرنے کے لیے اور ساتھ میں ان کا بیٹا جائے گا، ادھر سے پسر سعد آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا۔ چلے ہیں امام حسین گفتگو کے لیے، پیچھے مڑ کر دیکھا عباس چلے آ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا عباس آ رہے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترے اور کہا عباس تمہیں تو پتا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ میں جاؤں گا اور میرا بیٹا وہ آئے گا اور اس کا بیٹا۔ ہماری جانیں قربان غازی پر، ایک مرتبہ کا مولا پسر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا غلام تو آئے اور آپ کا غلام؟ سن لیا آپ نے، سن لیا آپ نے، وفاداری کا منظر آپ نے دیکھا۔ یہ ہے غازی کی وفاداری، ایسا وفادار، وہ اجازت مانگ رہا ہے، وہ اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں آزادارو، مجھے نہیں معلوم، بڑی تفصیلات ہیں، مختلف سمتیں ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی، العطاش ہائے پیاس، العطاش ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ حسین نے سوچا کہ عباس میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کہا یہ اگر ہو گیا تو نقشہ بدل جائے گا۔ کہا عباس سنا تم نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دوسری طرح سے بھی ہے کہ جناب سکینہ نے کہا چچا میدان میں جا کر میرے لیے پانی لا دیجئے، تو امام حسین جناب عباس نے کہا کہ اے میری لال، میری بچی، میری چہیتی، میں جاؤں گا ضرور لیکن اپنے بابا سے اجازت تو دلا دے۔ امام حسین کے پاس جناب سکینہ سوکھی ہوئی مشک لے کر گئیں، کہا بابا میرے چچا کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، بابا میرے چچا کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین تڑپ کر کہتے ہیں کہ سکینہ ابھی تو سفارش کر رہی ہے لیکن بعد میں بہت پچھتائے گی، ابھی تو سفارش کر رہی ہے لیکن بعد میں۔ ہاں آزادارو، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، وہی تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال عباس چلے، ادھر عباس چلے، ادھر حسین کرسی پر بیٹھے۔
उधर अब्बास चले, उधर हुसैन कुर्सी पर बैठे। कहा मेरे लाल अकबर मेरे करीब आ जाओ, मेरे लाल अकबर मेरे पास आ जाओ, मेरे भाई की जंग का नक्शा तुम बताते रहो, मेरा भाई पानी लेने जा रहा है। हाँ आज़ादारो, जनाबे अब्बास गए, मजमे को चीरते हुए जाकर दरिया पे कब्जा किया और दरिया में घोड़े को उतार दिया, सूखी हुई मश्क को दरिया में डाला। थोड़ी देर तक मश्क पड़ी रही, सूखी हुई मश्क तर हो गई। एक मर्तबा गाजी ने अपने हाथ में पानी को लिया, लेकिन पानी में सकीना के पपड़ा हुए होठ नजर आए, अली असगर की प्यास नजर आई। एक मर्तबा पानी को दरिया के चेहरे पर मारा। कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरी सकीना प्यासी रहे, मेरा असगर प्यासा रहे, मेरा आका प्यासा रहे। हाँ आज़ादारो, दरिया से दूर रहकर प्यासा रहना और है दरिया में जाकर प्यासा निकल आना। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा गाजी ने अपने घोड़े से कहा, अरे तू तो पानी पी ले। उसने ज़बान बेज़बानी से कहा कि आका ये कैसे हो सकता है कि आका और आकाज़ादे प्यासे रहें और ये गुलाम, ये खिदमतगार पानी पी ले। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा गाजी ने घोड़े को दरिया से निकाला और लेकर चले। उधर दुश्मनों ने तय किया कि अगर ये मश्क सकीना, अगर ये मश्क पानी की खैमे में पहुंच गई तो फिर कयामत आ जाएगी। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, अभी मसाइब थोड़ी देर होंगे, घुट घुट कर न रोएं, गाजी का मातम है। हाँ आज़ादारो, याद कीजिए कि आज शबे आशूर है, आज रोने में कैसी कमी, आज क्या सोचना, आज क्या करना। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जब गाजी दरिया से निकले हैं अलम लेकर के, मश्क लेकर के, कि एकदम से लोगों ने तय किया और दाहिने बाजू पर हमला हुआ, दाहिने बाजू पर हमला हुआ। आलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। उधर जनाबे अली अकबर ने कहा, बाबा मेरे चचा की खैर, बाबा मेरे चचा की खैर। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा गाजी का बायां बाजू भी कलम हुआ, बायां बाजू भी कलम हुआ। अब अली अकबर कह रहे हैं, बाबा आलम नजर नहीं आ रहा, आलम नजर नहीं आ रहा। हाँ आज़ादारो, आपको पता है ना, करबला में जो भी शहीद जीन से जमीन पर आया है, जनाब उम्मुल बनीन ने कभी भी अपने बेटे का मरसिया नहीं पढ़ा, लेकिन जब बादे करबला किसी ने बताया कि गाजी के सर पे गुर्ज लगा था, तो उम्मुल बनीन तरफ जाती थी, कहती थी, हाय मेरा अब्बास, कि जो भी शहीद जमीन पर आया उसने हाथों का सहारा लिया, मेरे अब्बास के बाजू भी न थे और सर पे। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ हाँ, हक अदा कर रहे हैं आप, हक अदा कर रहे हैं आप। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, अब इमाम हुसैन जब अब्बास ने आवाज दी, मेरे आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब इमाम हुसैन ने मरसिया पढ़ा, अलान इनकसरा ज़हरी व कल्लत हीलती, अरे मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। इमाम कह रहा है मेरी कमर टूट गई। अली अकबर, जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा अली अकबर के सहारे पहुंचे, अली अकबर को बुलाया। मुझे बताइए, जब आप किसी को बुलाते हैं तो करते क्या हैं? हाथों का इशारा करते हैं ना, हाय अब्बास क्या करे, हाय अब्बास क्या करे। एक मर्तबा बुलाकर कहा, अकबर मैंने सुना है। कैसे सुनोगे मुझे नहीं मालूम, कि इन जालिमों का इरादा यह है कि मेरे आका की लाश पे घोड़े दौड़ाना चाहते हैं। इनसे कहना कि अब्बास का लाशा पड़ा है, जितना पामाल करना है अब्बास का लाशा पामाल कर ले। अब आप समझे क्यों कहा था मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना? इसलिए कि ये वफादारी का वो रुख है। सुन लिया आपने। देखिए, अकबर का लाशा भी आया, असगर का लाशा भी आया, लेकिन अब्बास की नजरें देख रही थी कि जो सबके लाशें उठा रहा है उसका लाशा उठाने वाला
والا کوئی نہ ہوگا. عباس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آقا کا لاشا تو پڑا رہے اور غلام کا لاشا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں آزادارو دیکھیے اب اس کے بعد عباس کا علم حسین لے کر چلے ہیں. اب ادھر کا منظر ہے آپ کو پتا ہے نا, سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے کھڑی ہیں. اب جب علم آنے لگا کہنے لگی بچوں نہ گھبرانا, وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. خدا کسی کی آس اس طرح نہ توڑے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی. جزاکم ربکم. ہاں آپ نے حق ادا کر دیا. آخری مرحلہ باقی ہے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھ رہے ہیں, سکینہ کہہ رہی ہیں وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. لیکن جب قریب پہنچے عجب منظر دیکھا, علم تو آیا, علمدار نہیں آیا. قدموں سے لپٹ گئی بابا چچا. حسین نے کہا سکینہ اب انتظار نہ کرنا. علم خیمے میں گیا, بیویوں نے ماتم شروع کیا. واہ باسا.